ناظرین، پروگرام کیا فرق پڑتا ہے میں ایک بار پھر آپ کا خوش آمدید سواگت. گفتگو میری طاہر اسلم گورا صاحب سے یونائیٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے جاری تھی. طاہر بھائی، ہم نے ایران کو بھی دیکھ لیا، ٹرمپ صاحب کی تقریر کی بات کر لی. اس کے بعد ایک جو ہے وہ مسلسل نوک جھونک انڈیا اور پاکستان کی چل رہی ہے، جس میں انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا اپنے ملک کے اندر مسلمانوں پہ خاص طور پہ اور دوسری اقلیتوں پہ بہت ظلم اور زیادتی کر رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جس طریقے سے وہ پریزنٹ ہوئے یونائیٹڈ نیشنز کے اندر، وہ ایک خاطر خواہ کوئی امپیکٹ نہیں شاید آ سکا. کیوں نہیں آ سکا سر؟ کیوں فرق نہیں پڑا اس سے؟ دیکھیے، پاکستان کا جو ریاکشن آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی 1.5-2 مہینے کے جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس پہ بیس کرتا ہوا ہے. اسٹارٹنگ فرام پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو تقریر تھی، یہ جو اسٹریٹجی تھی ٹورڈز یو ایس اسٹریٹجی ٹورڈز افغانستان اینڈ پاکستان، اس میں جب انہوں نے پاکستان کا نام لے کے کہا کہ یہاں پر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے کیمپس ہیں، اور اگر وہ جو سیف ہیونز ہیں اگر وہ نہ ختم ہوئے تو ہم پھر بہت سخت رویہ اپنائیں گے. اس طرح کی بات، پاکستان اس سے ہرٹ ہے. ٹھیک ہے نا، آف کورس اگر آپ پاکستان کے نقطہ نظر سے صورتحال سیریسلی ہرٹ ہے سر. اس کے بعد پاکستان کی طرف سے کوئی واضح طور پر بات نہ کی گئی حکومتی سطح پہ. پھر جب بات کی تو ہمارے جو پاکستان کے پرائم منسٹر نے تو کوئی خاص بات نہ کی. چیف دا آرمی اسٹاف نے 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان کے موقع پر ایک تقریر میں جو بھی دل کی بڑھاس ہوتی ہے وہ اپنی نکالی. ٹھیک ہے، اس کے بعد برکس کا وہ پاکستان پہ ملبہ آن پڑا. چونکہ پاکستان کو بڑی توقعات تھیں کہ وہ چین اور روس کے ساتھ لابی کر کے کچھ صدر ٹرمپ کی جو تقریر ہے اس کو کاؤنٹر کریں گے. وہ چین اور روس نے انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے وہی بات کہہ دی جو صدر ٹرمپ نے کی تھی. بالکل ٹھیک ہے، چیز کو ٹو کیا. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ بھی اس سے مزید پاکستان ہرٹ ہوتا ہے، اس کی اپنی جو ہے پوزیشن خراب ہوتی ہے. اس کے بعد یو این او کا اجلاس آتا ہے، تیسرا بڑا جو دنیا کا انسیڈنٹ ہوتا ہے یا ایونٹ ہوتا ہے. تو اس میں صدر ٹرمپ نے نام تو نہیں لیا پاکستان کا. پھر انہوں نے اسلامک ایکسٹریمزم، ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، بات ہو گئی. پھر اس کے بعد ہمارے جو وزیر اعظم نئے ہیں جو قائم مقام شاہد ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ ایک انگریزی میں لکھی ہوئی تقریر لے کر گئے یو این او میں. تو انہوں نے وہ پڑھی تو انہوں نے اس تقریر میں کشمیر اور انڈیا کا ہی ذکر کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد انڈیا کی طرف سے جو ان کی فارن منسٹر ہیں ان کی تقریر تھی شاید اگلے روز. تو انہوں نے اپنے ملک کی ترقی کی باتیں کی کہ ہم کیسے آگے بڑھے. تو انہوں نے وہ باتیں کرتے کرتے کہا کہ بھئی ہم نے گزشتہ 30-35 سالوں میں آئی ٹی کے کچھ 300 ملین لوگ پیدا کیے ہیں. تو بدقسمتی سے ہم تو بہت آگے گئے ہیں، بھگوان کی کرپا ہے، مگر جو پاکستان کا معاملہ ہے یہ آئی ٹی ایکسپورٹ کرنے کی بجائے ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے اس پہ زیادہ بات نہیں کی پاکستان کے حوالے سے، وہ تو اپنی باتیں کر رہی تھی. 2-4 منٹ انہوں نے یہ بھی کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سرپرائزنگ اینڈ شاکنگ تھا لینگویج، وہ آتی ہے ہماری جو مندوب ہیں اقوام متحدہ میں محترمہ ملیحہ لودھی صاحبہ نے. وہ جا کے انہوں نے بڑی ایسی زبان استعمال کی، میری ذاتی رائے میں جتنی انڈیا نے کی تھی اتنی ہی کر لیتی تو مناسب تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی یہ ایسے ہی ہے کہ انہوں نے کہا جی انڈیا ٹیررزم کی ماں ہے. اچھا دیکھیے، ہمیں جو پاکستانی ڈپلومیٹس ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، میری ذاتی رائے میں ان کو اپنی اپروچ بدلنی چاہیے. اس لیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم جو کہہ دیں گے پوری دنیا سن لے گی یا پوری دنیا کا میڈیا ہماری بات کو ٹو کر لے گا. تو یہ وہ زمانہ جا چکا. اب سوشل میڈیا انٹرنیٹ کا زمانہ، 1 سیکنڈ میں دنیا جج کر لیتی. اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے کچھ نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا، سوشل میڈیا اور اس کی وجہ سے ہی وہ ایک کشمیری بچی کی کہتی ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں تصویر ہے یہ، اور وہ 1 سیکنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہائیڈی لوین ایک یورپین فوٹوگرافر ہیں، ان کی پیلسٹینین لڑکی کی تصویر ہے. وہ انہوں نے دکھائی کشمیری بات کا امپیکٹ ختم ہو گیا. اچھا، وہ جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ کیوں اثر نہیں ہو رہا، تو بھئی اثر کیا خاک ہوگا. ٹھیک ہے. ایک تو آپ لینگویج ڈسپرپورشنیٹ یوز کر رہے ہیں. یہ کہیں مطلب ٹرمپ صاحب کا اثر تو نہیں قبول کر رہے سر سارے ڈپلومیٹس جو آہستہ نہیں یقین کیجیے، اگر ٹرمپ صاحب کا یہ اثر قبول کرتے تو
کچھ فیکٹس کے ساتھ آتے نا. دیکھیے ٹرمپ صاحب نے اگر کچھ باتیں کی ہیں تو وہ کافی فیکٹس کے آس پاس ہے, لہجہ ان کا سخت ہے, جی بلنٹ ہے. اب پہلا فیکٹ ہی آپ کا غلط ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس تصویر ہی غلط ہے. ہاں تو آپ ظاہر ہے کہ یو کین ناٹ, بھائی اگر آپ کی بات میں تھوڑا بہت وزن بھی ہوگا وہ نلیفائی ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. پوری دنیا کا پریس آپ کو سیریس نہیں لے گا. جی ہاں, ٹھیک ہے. اور مطلب جو آپ کے اپوزٹ ہیں جیسے انڈیا نے, اور پھر اس کے بعد ان رسپونڈ ٹو ملیحہ لودھی جو انڈیا کی فرسٹ سیکرٹری کی آئی, وہ بڑی مناسب تقریب تھی, نپید لفظوں میں تھی. انہوں نے کوئی, یہ تو مجھے سن کے لگا, میں آئی واز شاک ٹو ہیئر ملیحہ لودھی صاحبہ کی, کہ جیسے گالیوں والا نہیں انداز ہوتا, جیسے گلی محلے کی عورتوں والا انداز ہوتا ہے, وہ مجھے اچھا نہیں لگا. وہ ایک سیزنڈ ڈپلومیٹس ہیں, ایمبیسڈر رہ چکی ہیں. تو اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کوئی ایسی تقریر لکھ کے بھی دی یا بات کرنے کو بھی کہا تو وہ خود تھوڑا سا ان کو ریکویسٹ کرتی کہ بھئی یہ, اور اوپر سے رہی صحیح جو کثر ہے نا وہ تصویر نے ختم کر کرتی. تو اس طرح دیکھیے مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا, چونکہ میں پوری دنیا کا پریس دیکھ رہا ہوں. آپ اپنی مرضی کے پریس, کوئی فرض کیجئے آپ کو کوئی آپ کا ایسا ترکی کا پریس آپ کی تھوڑی سی سپورٹ کر دے, مدد کر دے, یا پاکستان کا پریس آپ کی سپورٹ کرتا رہے, تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کبوتر والی بات ہے کہ مجھے تو بلی نظر ہی نہیں آ رہی, میں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور بلی تو ہے ہی نہیں, مجھے کوئی خطرہ ہی نہیں. بھائی پوری دنیا آپ کو سیریس نہیں لے رہی, اور آپ اپنے آپ کو خود ہی ریڈیکیول کر رہے ہیں. اور اب کیسے آپ کی بات آگے چلے گی, میں تو اس کنسرن میں ہوں. جی, بلکہ مطلب ایک ویلڈ کنسرن ہے جس پہ ود ان انڈیا کافی آرگنائزیشن کو کنسرن ہے. رائٹ. کشمیر میں ریسنٹ پالیٹکس جس طرح سے اس نے ٹرنز جو لیے ہیں, اور جو وہاں پہ ایک تشدد کی فضا تو بہت عرصے سے چل رہی ہے, فوج کی پریزنس بہت دیر سے ہے, اس کے بہت سارے مسائل, لیکن اس کو آپ یوز نہیں کر سکے اپنے بینیفٹ بیکاز آف ون رانگ موو. لیکن میں اس میں ایک اور بات, دیکھیے آپ دنیا کو اب ان بنیادوں پر بھی جی کہ ان کشمیر میں انڈیا کی فورسز ہیں, آپ اب تو دور کی بات ہے, آپ کئی سالوں سے قائل نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ابھی لشکر طیبہ, جیش محمد اور یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے وہ فوجیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں جی, وہ اس کو آپ صحیح بالکل کہہ رہے ہیں. دیکھیے طیب صاحب, آپ یہ دیکھیے کہ یہ آج کی بات نہیں, مجھے 15-20 سال سے آپ بتا دیجئے یورپ کے کسی ملک نے, کسی این جی او نے کر دی ہو, ان کا تو کام ہوتا ہے نا یک طرفہ کام کرنا. وہ بیچارے دیکھیے ہر ایک اپنا کام ہے. مثلا میں اگر این جی او میں ہوں گا تو میں صرف یک طرفہ یہ دیکھوں گا کہ یہاں ہیومن رائٹ کی وائلیشن کیا ہے, میں جو اس کے پیچھے پس پردہ فیکٹر ہے وہ میرا مسئلہ نہیں ہوگا, بیکاز میری جاب کی نوعیت وہ ہے. ٹھیک ہے. اب یورپ کی کسی اسٹیٹ نے تو آج تک پاکستان کے کشمیر کے موقف کی حمایت نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب اگینسٹ ہیں پاکستان کے. جی, مطلب ان کو سب کو نظر آ رہا ہے لشکر طیبہ, سب کو نظر آ رہا ہے جیش محمد, سب کو ان دونوں کی کاروائیاں نہ صرف کشمیر میں بلکہ ہندوستان میں جا کے یہ کیا کرتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کیسے مطلب وکالت کر سکتے ہیں اپنی, لیکن یا کروا سکتے ہیں؟ طاہر صاحب اس پہ تو پھر سب سے زیادہ نقصان کشمیری عوامی کو ہو رہا ہے نا, کیونکہ وہ سفر کر رہے ہیں, اور بیکاز آف دا پالیٹکس دیٹ انڈیا اینڈ پاکستان آر پلئنگ, ان بیچاروں کی آواز کہیں جا نہیں پا رہی. دیکھیے جہاں تک کشمیری عوام کا معاملہ ہے, وہ تو لاسٹ ہیں بہت بری طرح گروپس میں. ٹھیک ہے, زیادہ تر جو گروپس ہیں وہ وہی پاکستان سپانسرڈ یہ ملیٹنٹ گروپس ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سر دوسرے بھی لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں, لیکن آپ ذرا مقبوضہ کشمیر کے مختلف گروپس کی آپ ہسٹری اٹھا لیجیے. جب آپ ان کی ہسٹری اٹھائیں گے تو یاسین ملک صاحب آپ کو نظر آئیں گے, جی نظر آتے ہیں, گیلانی صاحب نظر آئیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ کون سا ایسا لیڈر آپ کو نظر آتا ہے وہاں پہ جو ملیٹنسی کی بات کے علاوہ یا اسلامائزیشن کی بات کے علاوہ ہیومن رائٹس کی گراؤنڈز پہ بات کرتا ہو؟ وہ ہے, لیکن ان کو کوریج نہیں مل رہی. ان کو ان کی آواز پاکستان نہیں اٹھانا چاہتا, بیکاز وہ ایک ڈفرینٹ اینگل کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ پھر صرف مقبوضہ کشمیر انڈیا کی بات نہیں کر رہے, وہ آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں. وہ یہاں کی بات بھی کرتے ہیں, مطلب پریزنس, اگر وہ وہاں کی بات کریں گے تو وہ تو پھر پاکستان کی بات بھی کرتے ہیں. کوئی پک نہیں کرتا بس, اور اس کو انڈیا ہی پک نہیں کرتا, وہ کو ویسی مار پڑ رہی. تو وہ بیچارے کشمیری عوام کی آواز جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے جو نکار خانے میں, تو
طوطی کی آواز ہے جو کوئی سن نہیں رہا. دیکھیے میں اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کروں گا, میں اس پہ بہت غور کرتا رہتا ہوں. محبوبہ مفتی صاحبہ کی حکومت ہے, جی جی ٹھیک ہے, اور وہ مودی صاحب کی گورنمنٹ کی الائی بھی ہیں, جی وہ ہیں, ٹھیک ہے, اور میں جب ان کی تقریر سنتا ہوں وہ بہت ریزنیبل ہیں. وہ حتیٰ کہ اپنی جو پارٹنر حکومت ہے یعنی جو فیڈرل لیول پہ, وہ ان پہ بھی تنقید کرتی ہیں. ان کو بھی میں نے ان کی بے تحاشا اسٹیٹمنٹس ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کہیں تنہائی کا شکار نہ ہو جائیں. لیکن الٹیمیٹلی وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ سے, میرے سے, پاکستان آرمی سے, ایون مودی صاحب سے زیادہ آگاہ ہیں, چونکہ وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ان کا سر بھی ایک طرح سے نشانے پہ ہے ملیٹنٹس کے, بالکل ٹھیک ہے. اور وہ بیچاری بار بار کہتی ہیں, اور بڑی ریزنیبل ان کی اپروچ ہوتی ہے چیزوں کے بارے میں, چونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ یہاں کی عوام, یہاں کی گورننس پاکستان نے بھی نہیں چلانی اور مودی صاحب نے بھی نہیں چلانی, یہ میں نہیں چلانی ہے مودی صاحب کی مدد سے, چونکہ آفٹر آل وہ انڈیا کا حصہ ہے اس وقت. بالکل, ٹھیک ہے نا تو حصہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ انڈیا کا کلیم ہے کہ وہ ان کا حصہ ہے, اور جیسے آزاد کشمیر کہتا ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے, تو وہ ان کا ویسا ہی لیجیٹیمیٹ پھر حصہ بنتا ہے نا. تو وہ تو پھر اپنے حصے کو اپنے ساتھ رکھنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے. جی نہیں سر, اس کو تھوڑا گفتگو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. یو این کا اجلاس ہم نے کافی ڈسکس کر لیا. ایک بڑی اہم تبدیلی یہ پچھلے اتوار کو دیکھنے میں آئی ہے, جرمنی کا الیکشن ہوا. بہت اہم, بڑا اہم الیکشن تھا. یورپ کی جو یونین ہے اس کو مطلب اکٹھا رکھا ہوا ہے جرمنی نے, اس کی بقا اور اس کی کام ترقی کے لیے بڑا میری محنت کر رہی ہیں. اور سارا جو سیرا ہے اس کا وہ اینجلا مرکل کے سر, وہ دوبارہ الیکٹ ہو گئی فار دا 4th ٹرم, جو کہ اب وہ لانگسٹ سرونگ چانسلر ہوں گی جرمنی کی آفٹر دس. لیکن اس الیکشن میں ایک جو چیز نظر آئی وہ تھی رائٹ ونگ کی, ایکسٹریم رائٹ ونگ کی پارٹیز. ان کو پہلی بار ورلڈ وار 2 کے بعد ریپرزنٹیشن ملی ہے. سر کیا فرق پڑے گا اس سے؟ فرق پڑے گا, فرق پڑے گا, بالکل پڑے گا. دیکھیے یہ صرف جرمنی کا مسئلہ نہیں ہے, ابھی ہم نے کچھ مہینے پہلے فرانس میں بھی دیکھا. فرانس میں بھی بڑا ہی ٹائی رہا معاملہ. جی وہ فورسز جو اینٹی امیگرینٹ فورسز ہیں, یا لیٹ می سے کوٹ ان کوٹ اینٹی مسلم امیگرینٹ یا اینٹی اسلام جی جو ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پے در پے ہونے والے ٹیررسٹ ایکٹس ان یورپ. جی بالکل, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ انفلکس آف سیرین امیگرینٹس, عراقی امیگرینٹس, وہ بیچارے مطلب پریشان حال امیگرینٹس ہیں بیشتر ان میں سیاسی, لیکن ان میں سے ایک ویری ٹائنی پرسنٹیج آف پیپل ہیں, 2-4 لوگ بھی اگر آ جاتے ہیں ایسے جو, تو وہ تو کافی چونکہ ہنگامہ کر کسی بھی سکتے ہیں. ملک کو ہلانے کے لیے ایک سوئسائڈ بامبر کافی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک انسیکیورٹی کا شکار ہے. آپ دیکھیے اس سے بھی ذرا پہلے جائیے, فرانس سے بھی پہلے چاہیے, بریکسٹ کا معاملہ ہے, برطانیہ ایگزٹ کر لیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ابھی وہ اس کے پروسیس میں چل رہا ہے. رپورٹیں یہ بتا رہی ہیں کہ برمنگھم انگلینڈ کے دوسرے شہروں میں کوئی 25,000 سے زیادہ ریڈیکل برٹش بورن بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر تلے آپ واقعات سن رہے ہیں جو مسلم سیگریگیشن کے علاقے ہیں, وہاں پہ ایسڈ تھروئنگ کے واقعات آ رہے ہیں. بالکل آ رہے ہیں. جو بچیاں مناسب پردہ کر کے نہیں نکل رہی, وہ ان کے ارد گرد کے جو بھائی برادرز ہیں, مسلم برادرز ہیں, وہ اس طرح کی واقعات ان سے سرزد ہو رہے ہیں. جی یہ واقعات اب وہاں پہ ایک تو میڈیا بہت اب وائبرنٹ ہے, سوشل میڈیا, تو ایک سیکنڈ میں واقعہ ہوتا ہے, دوسرے سیکنڈ میں پوری دنیا کو پتہ ہوتا ہے. جی اس کا ریاکشن ہے جرمنی میں, چونکہ چانسلر مرکل کا جو کہنا ہے کہ انہوں نے بہت دل کھولا, انہوں نے کہا جی کہ امیگرینٹس آئیں گے, کوئی 9 لاکھ سے شاید 1 ملین کے قریب امیگرینٹس آئے. بالکل آئے, ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے ان کو پناہ دی, جگہ دی. بڑے خوفناک واقعات بھی, جب اتنے امیگرینٹس آئیں گے تو کچھ نہ کچھ واقعات تو ہوں گے نا, بڑے انسیڈنٹس کلچرل کلیشز ہیں, مطلب وہ کلچرل مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, چونکہ وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے آنے والے لوگ ہیں, اور ساری ہمیں اس پرسپیکٹو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, پھر وہ مطلب جب وہ جہاں سے نکلیں آئیسس ہے وہاں پہ, تو وہ کوئی تھوڑا سا بہت اسلامائزیشن کا تڑکا بھی لگا ہوا ہے کسی نہ کسی کو. ٹھیک ہے, اب اس سے ایک ریئیکشن بلٹ ہو رہا تھا. تو ایک جو اینٹی, وہ تو اپنے آپ کو اینٹی اسلام پارٹی کہتے ہیں,
ہاں جی وہ تو اینٹی امیگرینٹ اور اینٹی اسلام, ٹھیک ہے نا جی. پہلے انہوں نے جرمنی کو یورپین یونین سے نکالنے کی بات کی تھی, بعد میں انہوں نے کہا یہ ایشو بعد میں کریں گے, پہلے ہم یہ کریں کہ جو جرمن سویلائزیشن کو خطرہ ہے وہ یہ فریز برت رہے ہیں. ہاں جی نیو امیگرینٹس, اور انہوں نے کہا اسلام انکمپیٹیبل ہے. انہوں نے کہا یہاں مینار نہیں بنیں گے, یہاں برقع نہیں ہوگا, بلکہ ان کے ایک کیمپین میں ایک پوسٹر تھا کہ نو برقع, وی نیڈ بکنی نو برقع, سمتھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اس حد تک ڈیموکریسی تو ہے وہاں پر, ٹھیک ہے. اب وہ 700 کچھ سیٹوں کے جو پارلیمان ہے وہاں کا جرمنی کا, اس میں کوئی قریب اب تک کی جو اطلاعات ہیں 100 کے قریب سیٹیں, 96-100 کے قریب سیٹیں, 13%. ٹھیک ہے نا جی. وہ ان کی اگر جو ان کی حکومت نہیں بنتی, جرمنی کی جو مین پارٹی ہے جو قریب اب یہ 4 ٹرم بنتی ہے ان کی, جی کنزرویٹو پارٹی, ٹھیک ہے نا جی. اب وہ کنزرویٹو کرسچن جو الائنس ہے 2 پارٹیوں کا, اس کو وہ چانسلر مرکل ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اور بڑی وہ جسے کہنا چاہیے آئرنڈ قسم کی وہ لیڈی ہیں, وہ آئرن لیڈی بھی ان کو کہتے ہیں, اور بڑی اسٹرانگ ڈپلومیسی, ان کی انکلوژن کی پالیسیز بہت زبردست ہیں. اچھا اب وہ ان کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے وہ سارا, چونکہ وجہ یہ کہ اب وہ کس کے ساتھ الائنس بنائیں گی. جو سوشلسٹ پارٹی ہے وہاں کی, انہوں نے 20% کے قریب لیے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہم بیٹھنا چاہیں گے. یہ ایک سر سوال ہے ویسے جرمنی کے لیے, ٹھیک ہے نا جی, کہ ایس پی ڈی اپوزیشن میں کیا رائٹ, ایکسٹریم رائٹ, کیونکہ لیفٹ ونگ کی پارٹی, رائٹ, ایکسٹریم رائٹس کے ساتھ بیٹھے گی, رائٹ, یا سرکار کو سپورٹ کرے گی and let Angela Merkel continue. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. چونکہ اگر وہ اینجلا مرکل کے ساتھ بیٹھتی ہے پارٹی, تو ان کی پالیسیز کا بہت اختلاف ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. وہاں پر بھی وہ ماری جاتی ہیں, بزنس پالیسی بھی زیادہ ہے وہ, ہاں جی ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں بیٹھتے تو وہ ان کی تو شرائط بڑی کلیئر ہیں, جو رائٹ ونگ کی پارٹی اور ایک بزنس فرینڈلی پارٹی اپنے آپ کو چلاتی ہیں, وہ 8% کے قریب انہوں نے ووٹ لیے ہیں. تو اب یہ ساری جو بات ہے نا, وہ چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ ہالینڈ میں فرانس کے الیکشن سے پہلے آپ نے صورتحال دیکھی, بالکل سر, ایک بالکل لے مین تھا, یہاں کینیڈا میں بھی 2 دفعہ آیا, میری بھی اتفاق سے ایک ملاقات ہوئی, میں ڈر گیا, بہت ہی اگریسو آدمی, اچھا ٹھیک ہے نا جی. تو لیکن وہ دیکھیے, وہ اس نے بھی ٹائی ڈالی, فرانس میں بھی ٹائی پڑی, بالکل پڑی جی. جرمنی بھی اب پریشان ہے, امریکہ میں پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کا بالکل واضح موقف ہے, لیکن ٹرمپ صاحب کا کوئی, میں نہیں مانتا کہ وہ کوئی اینٹی اسلام ہے یا اینٹی مسلم ہے, وہ بالکل ایسے نہیں ہے. اور وہ اگر ہوتے تو یہ اسلامی ملکوں کے ساتھ ان کے بڑے مناسب تعلقات ہیں, وہ نہ ہوتے. ہاں سر, ٹھیک ہے نا, وہ ایسا نہیں ہے, ان کا ایک اپنا بلنٹ رویہ, وہ کہتے ہیں جی امریکہ فرسٹ. اچھا اب یہ یورپ کے یہ جو کنٹریز کی نئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ بھی اب اپنی کنٹریز کی بات فرسٹ کر رہی ہیں. جی جی, مجھے لگتا ہے کہ اگلے ایک آدھ الیکشن میں آج اگر یہ 96 سیٹس لے کے گئی ہیں, اور یہ خطرہ سب کو نظر آ رہا ہے, وہ 200-300 بھی لے کے جا سکتی ہیں. ہالینڈ میں تو انہوں نے صاف کہا تھا ہارنے کے بعد, انہوں نے کہا رائٹ ونگ کے, انہوں نے کہا جی ہم اگلا الیکشن تو ضرور جیتیں گے. اچھا اگر وہ اگلا الیکشن جیتے نہ جیتے ہیں, فرانس میں ایکسٹریم رائٹ ونگ اگلا الیکشن جیتے نہ جیتے, اب جو لیفٹ کی, وہاں لیفٹ تو نہیں ہے کہنا چاہیے, دونوں میں جو سینٹر کی پارٹیاں ہیں, وہ ڈیسیجن نہ ہالینڈ میں کر رہی ہیں, جی جی, نہ فرانس میں کر رہی ہیں, جو وہ پہلے کر رہی تھی. اسی طرح اینجلا مرکل بھی مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنی زیادہ کھلے دل کے ساتھ وہ فیصلے کر سکیں, کیونکہ انہوں نے خود بھی تسلیم کیا کہ میرے سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اس امیگریشن کے پروسیس میں, وہ انہوں نے خود بھی ریئلائز کیا. اتنی بڑی امیگریشن سر, ٹھیک ہے نا جی, کوئی آسان کام تو ہے نہیں, مشکل کام تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال یہ جو چیلنج ہے یہ پورے یورپ میں ہے, انگلینڈ بھی اس پہ بہت برین اسٹارمنگ کر رہا ہے, ہالینڈ بھی, سارے کنکلوڈ کرتے ہوئے بات کو, کیونکہ ہم پروگرام کے آخر تک پہنچ گئے ہیں. یہ جو ایک مطلب ہم نے پچھلے 15-20-25 سال میں ایک گلوبلائزیشن کی موومنٹ دیکھی انٹرنیٹ کے آنے کے بعد, رائٹ, دنیا آپس میں ملنی شروع ہو گئی, ایک انکلوژن کی بات آ گئی تھی کہ جی ہر بندے کو انکلوڈ کیا جائے. اینڈ وی سو دیٹ, ہم نے ہر جگہ دیکھا, ہم نے امریکہ میں دیکھا, کینیڈا میں دیکھا, ہم نے یورپ میں دیکھا, یورپین یونین کا بننا اٹسیلف.
کیا ہم یہ پروسیس ریورس ہو رہا ہے اب؟ کیا ہم ایکسکلوژن کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں؟ کیا نیشنلزم پھر مطلب اوپر آ رہا ہے؟ گلوبلائزیشن کم ہو رہی ہے؟ مطلب ان دا اینڈ میں چاہتا ہوں 2 جملوں میں اس کو. دیکھیے گلوبلائزیشن از اے نیم آف انٹر کنیکٹیوٹی آف ڈفرینٹ کلچرس. ٹھیک ہے, ون وے ٹریفک نہیں ہے. بالکل ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے. انکلوژن یہ نہیں ہے کہ گورے ہمیں انکلوڈ کریں اور ہم ان کو انکلوڈ نہ کریں. یہ جو ریئیکشن آ رہا ہے نا, وہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں صاف کہوں گا, واضح طور پر کہوں گا, چونکہ ہمیں گیٹو نظر آ رہے ہیں, آپ کینیڈا میں نظر آ رہے ہیں, صاف نظر آ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو سب کچھ دے دیا جائے, ہماری مساجد کے لیے نمازیں جگہ دے دی جائے, لیکن ہم نہیں ایسا کریں گے, ہم انکلوڈ نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے باقی کافر ہیں, ہاں ہم درست ہیں. تو یہ دنیا کوئی احمق نہیں ہے, کوئی پاگل نہیں ہے. ایکسکلوژن کا عمل تبھی رکے گا جو آج سے 100 سال پہلے جس سے یہ انکلوژن کا عمل شروع ہوا تھا کہ اسٹیٹ یا دوسرے لفظوں میں پالیٹکس اور فیتھ کو الگ کیا جائے. ویسٹ نے پالیٹکس اور اسٹیٹ کو سیپریٹ کیا, انکلوسیو سوسائٹیز بنی. ہم جو مسلمان امیگرینٹس خاص طور پر آ رہے ہیں, ان کو اپنی فیتھ سے پیار ہونا چاہیے, بالکل مجھے بھی ہے, سب کو ہونا چاہیے, مگر یہ اس کو مکس نہ کریں. مگر ہم نے چونکہ اس کو مکس کرنا شروع کر دیا سیاست کے ساتھ, اب ہم انکلوژن کی ڈیمانڈ ان سے کر رہے ہیں, لیکن کبھی ہم اپنے اندر جان کے دیکھیں کہ ہم کیا انکلوسیو ہیں. بالکل صحیح. اگر ہم انکلوسیو نہیں ہوں گے تو جو ہوسٹ سوسائٹی کی پرسنٹیج ابھی بھی ان لوگوں کی 80-90% ہے, تو وہ پھر ہمیں بھی ویسے ہی ایک وقت میں ٹریٹ کرنا شروع کر دے گی, جو کہ کر چکی ہے. اب جو ابھی اب تک ہم نے تجزیہ کیا اس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز مطلب اب آ رہی ہے. بالکل یہی انالیسس ہے اور یہی فرق پڑ رہا ہے کہ یہ ہم اس کو ون وے ٹریفک سمجھ رہے ہیں. ملٹی کلچرلزم, بھئی ہمیں تو قبول کر لو, لیکن ہم تمہیں ہمارے کھانے کھا لو, ہم تمہارے کھانے نہیں کھائیں گے جی, کیونکہ وہ گناہ پر مبنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ون وے نہیں ہوتا انکلوژن, تو یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. بہت شکریہ طاہر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن مائی پروگرام. ناظرین, آج کی گفتگو اپنے اختتام تک پہنچی. طاہر صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے سم کر دی, سم اپ کیا اس سارے معاملے کو کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرنے سے ہی کسی طرف بہتری کی طرف جا سکتی ہے. اور انہی جملوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خوش رہیں اور خیریت سے رہیں, اور پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.